اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات کیے ان کو 18 سال کی قیدیں ہوئی، تو کیوں ایکسپشنل یہاں دی جائے، کیوں ایکسپشنل دی جائے؟ اور میں تو کہتا ہوں جو لوگ معصوم لوگ گرفتار ہیں وہ بے قصور ہیں، قصوروار وہ ہے جنہوں نے ان کو یہ ٹریننگ دی، قصوروار وہ ہے جنہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کے ذہن میں یہ نفرت انگیز سوچ پیدا کی کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ کے ساتھ ایڈریس کرو، اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ سے کرو، ان کی فیملیز پہ اٹیک کرو، کوئی بھی آپ کا مخالف پولیٹیشن ان کی فیملیز پہ آپ ٹرولنگ کرو۔ یہ سارا کلچر انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں تھا، اور ہمیں کسی اور ملک کے کلچر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کلچر پاکستان کا بہت اچھا کلچر ہے، ہم دنیا کا سب سے بہتر کلچر میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی کا کلچر ہے۔ ہم جس طرح والدین کی آخر تک خدمت کرتے ہیں، والدین کی جو اہمیت ہے وہ باہر کے ملک ممالک میں نہیں ہے، تو ہمارے کلچر کو برائے مہربانی کوئی اور کلچر جو لوگ ایڈاپٹ کروانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ سچے نہیں ہے، وہ اس ملک کی نسلوں کے ساتھ سچے نہیں ہے۔ میری آج بھی گزارش ہوگی تمام ان پیرنٹس سے، تمام ان والدین سے، تمام ان سمجھدار لوگوں سے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے ترقی کرے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، تو آپ کم از کم اپنی اس بچوں پہ وہ آپ نظر رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک شخص اپنے اقتدار کی ہوس میں اپنے آپ کی نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے تو اس سے اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر اس کی نیتیں ٹھیک ہوتی تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہاں لاتا، اپنے اولاد کو بلائے، اپنے بیٹوں کو، اور بولے کہ تم لوگ تحریک چلاؤ اور پھر پوری قوم تمہارے پیچھے چلے گی۔ اپنی اولادوں کو آپ ایک سیف جگہ پر، سیکیور جگہ پر آپ پیدا کرو، اور قوم کی اولاد کو بولیں کہ ہاتھ میں پتھر اٹھاؤ، پیٹرول بم اٹھاؤ، لاٹھیاں اٹھاؤ، یہ نہ ہی آپ اس قوم کے ساتھ سچے ہو، نہ ہی اس ملک کے ساتھ سچے ہو۔ تو اس موقع پہ جو پیغام حکومت سندھ کا ہے وہ امن کا پیغام ہے، وہ پراسپیرٹی کا پیغام ہے، وہ سب کو یونائٹڈ کرنے کا پیغام ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری الیکشن مہم میں کہا کہ جی ہم سب کا پاکستان، ہم سب ایک ہیں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور ہمیں اختلافات کو بھلا دینا چاہیے۔ الیکشن جب ہوتے ہیں تو الیکشن میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ دشمنی کے طور پہ ہیں۔ سیاست میں انتشار کو اور تشدد کو مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے۔ جس طرح ہمارے ہوسٹ نے کہا کہ ہمیں وائلنس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے، اپنی سوچوں سے وائلنس کو دفن کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اس ملک کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، چاہے وہ بس ہو، چاہے وہ ایمبولینس ہو، چاہے وہ ہمارے جو سپاہی جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری ٹریفک پولیس، میں کہتا ہوں سب سے بڑا کام ہماری ٹریفک پولیس کر رہی ہوتی ہے، جو بیچارے بغیر ہتھیاروں کے سڑکوں پہ کھڑے ہیں اس شہر میں، ان کو بھی چن چن کر شہید کیا گیا۔ پھر ہماری ٹریفک پولیس ہے، ہماری پولیس ہے، ہماری رینجرز ہے، ہماری آرمی ہے، ہماری ایف سی ہے، جتنی بھی فورسز ہیں، ان سب کے جو جوان ہیں ان کی بھی عزت کرنی ہے، اور جو شہداء ہیں ان کی اس سے زیادہ عزت کرنی ہے۔ آج اس پروگرام میں کچھ شہداء کی فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پولیس کے شہداء کی فیملیز موجود ہیں، ہمارے فوج کے شہداء کی فیملیز موجود ہیں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کو جو تکلیف 9 مئی کو ہوئی اس کے لیے پوری قوم شرمندہ ہے، پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہ جن نادانوں نے کیا انہوں نے کچھ اور میسج دیا تھا، لیکن قوم نے ایک ہو کر جس طرح اس کو کنڈیم کیا ہے، یونائٹڈ ہو کے اس کو کنڈیم کیا، ہماری سول سوسائٹی نے، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے، ہمارے تمام لوگوں نے جس طرح ایک یونائٹڈ ہو کے اس بروٹل اٹیک کو کنڈیم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے، قوم ان انتشار پسندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت ہی کوئی پریسائز طریقے سے یہاں پہ آ کر آپ نے جو یہ اسپیچ دی ہے اس سے ایک آپ کا جذبہ اور اجاگر ہو جاتا ہے، اور یہ بات جو بہت اچھی آپ نے کی تھی کہ ہمارا کلچر اس طرح کا نہیں ہے کہ اس میں اگریشن ہو، افراتفری ہو، اور ہمارے کلچر میں تو بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو احترام کی نظر سے، امن کی نظر سے، اور ہر کسی کو بڑھاوا دینا چاہیے ان کی قابلیت کی بنیاد پر۔ سو اسی طریقے سے طلحہ جو اب ہم اپنے نیکسٹ گیسٹ کو بلانے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بہت اس وقت بڑے قیمتی مہمان موجود ہیں اس ہال کے اندر۔ قوم کا اثاثہ جانے نے ان کو کہا ہے، یقیناً ان کو بلانا چاہیں گے ہم سٹیج پہ۔ آپ سب کی زوردار تالیوں میں ویلکم کیجئے احسن خان اینڈ یاسر حسین۔ پہلے جھوٹ پھیلایا سائفر کا، جو سائفر کا جھوٹ تھا
وہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں سب سے پہلی کڑی تھی جھوٹ پیدا کرنے